السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ان خطابات جمعہ میں قرآن کریم کی روشنی میں، اس کی رہنمائی میں جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں، اس موضوع پر بیان ہو رہا ہے۔ دو خطبات اس موضوع پر ہم کر چکے، بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ذمہ داریاں تو وہ ہیں جو ہر شخص پر عائد ہوتی ہیں، اس کا تعلق اس کی اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اگر اولاد ہے وہ کسی کی تو اولاد کے حوالے سے ذمہ داری ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے، جسے گھر چلانا ہے، سب سے بڑھ کر ذمہ داری اس کی ہے۔ بچوں کی اچھی تعلیم، اس کی اچھی تربیت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کوئی معیاری تعلیم دلانا چاہیں تو ملینز میں خرچ ہوتے ہیں۔ ہمارا زمانہ تھا، مجھے یاد ہے، سینٹرل ماڈل اسکول لور مال، اس وقت تو سب سے بہترین اسکول وہی تھا، تو 6 مہینے بعد شاید 5 روپے جو ہے ہمیں جمع کرانے پڑتے تھے۔ پھر ایک سڑک کراس کی اور گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گئے۔ وہاں بھی میں نہیں سمجھتا کہ 200-300 روپے سے زائد جو ہے ماہانہ فیس ہوتی ہوگی۔ پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، ایک سڑک کراس کر کے وہاں پہنچے تو وہاں بھی سال بھر کی فیس جو ہے وہ کوئی 3 یا 3.5 یا 4 ہزار روپے تھی۔ اور آج اگر کسی شخص کو اپنے بچے کو جو ہے میڈیکل گریجویشن کروانی ہو تو آپ کو معلوم ہے کم سے کم 1.5 کروڑ روپیہ اس کے لیے چاہیے آپ کو۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے نا۔ تو وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق ہمارے اس دنیا کے معاملے سے ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بھاری ذمہ داریاں۔ اولاد بیمار ہو جائے، اسے ہاسپٹل داخل کرنا، اس کی لیبارٹری انویسٹیگیشنز ہے، کوئی MRI ہے، کوئی CT اسکین ہے، فلاں ہے، انسان اس کے اندر پس کر رہ جاتا ہے۔ اور بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں، کسی کی بوڑھی والدہ ہے یا والد ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر انہوں نے اپنے مویشی بیچ دیے، زمینیں بیچ دی، اور بالآخر ڈیڈ باڈی لے کر اپنے گھر واپس آئے۔ بہت بڑی ٹریجڈی۔ لیکن ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں انسان کو کسی پس و پیش کا جو ہے وہ سابقہ پیش نہیں آتا، سب کچھ لگا دیتا ہے۔ ہاں، ہماری نگاہوں سے اگر اوجھل ہوتی ہیں تو دینی ذمہ داریاں ہیں، تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے ہم پر جو دینی فرائض یا دینی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے پاس سورس جو ہے وہ قرآن ہے اور سیرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس اعتبار سے بھی اگر اپنے لیے کچھ کرنا ہے، سوچنا ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے تو یہی 2 سورس ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث مبارکہ، اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔
قرآن کریم میں ایک اصطلاح جو ہے بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی، پوری بنی نوع انسانی کو خطاب کر کے بھی، اور خاص طور پر مسلمانوں کو فوکس کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ اصطلاح کون سی ہے؟ عبادت رب، اپنے رب کی بندگی، اور بندگی اسی وقت تک کر سکو گے جبکہ تمہارے اندر روح تقوی موجود ہوگی، اندر کچھ نہ کچھ پیاس ہو، کوئی طلب ہو۔ قرآن حکیم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے متلاشی ہیں، ھدی للمتقین، پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے دینی فرائض یا دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک سہ منزلہ عمارت کی ایک شبیہ آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، جو عمارت آپ کو بنانی ہے، جتنی بلند اس کو لے کر جانا ہے اتنی ہی گہری اس کی بنیادیں ہوں گی، اتنے ہی بڑے فربہ اور موٹے اس کے ستون ہوں گے۔ آپ کا ٹارگٹ اگر اسے 20ویں منزل تک لے جانا ہے تو اسی مناسبت سے ڈرائنگز بنے گی نا۔ یہاں دینی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے کہ جتنا آپ کا آئیڈیل ہدف جتنا بلند ہوگا اسی اعتبار سے بنیاد بھی گہری ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی عمارت کے ضمن میں جو اصل بنیاد ہے اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جب وہ عمارت تعمیر ہو گئی تو نظر نہیں آتا، وہ اس کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنی بلند عمارت اتنی گہری بنیاد۔ اور ایک حصہ اس بنیاد کا وہ ہوتا ہے جو ویزیبل ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جسے ہم پلنتھ لیول کہتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر گویا کہ وہ بنیاد بنتی ہے جس پر اسلام کی عمارت اور بلڈنگ قائم ہے، جڑ اور بنیاد، جس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، شہادت اور گواہی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن جو شے آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ آپ کا ایمان ہے، وہ تقویٰ ہے، جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر آپ نے یہ گواہی دی ہے یا کسی شخص کی اس گواہی کو تسلیم کیا کہ یہ مسلمان ہے اس لیے کہ اس نے شہادت اللہ کی وحدانیت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ لیکن وہ ایمان کتنا گہرا ہے، کوئی شخص دوسرے کے ایمان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، ان نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اقرار باللسان اگر یہ ہے کلمہ شہادت تو تصدیق قلبی ہے، وہ تصدیق بالقلب، اس کا تعلق اس ایمان کی گہرائی سے ہے۔ اب اس بنیاد پر جو 4 ستون اٹھ رہے ہیں ان میں ایک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ اصل میں جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں نا، یہ مراسم عبودیت ہیں۔ عبادت اصل میں وہ چھت ہے کہ جو ان ستونوں پر پہلی چھت پڑے گی، وہ ہے عبادت رب کی۔ صرف ستون اگر موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص نہیں کہے گا یہ بات کہ یہ عمارت مکمل ہو گئی، جب تک کہ اس کے اوپر چھت نہ پڑے۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 4 ستون جو ہیں، جتنی بلند بلڈنگ ہے، جتنی اونچی عمارت ہے، یہ چاروں کے 4 ستون درجے فربا اور مضبوط آخری حد تک جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے دوسری چھت یا پہلی چھت جو ہے معاملہ کر لیا تو ان ستونوں کی کیا ضرورت ہے؟ بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی غلط فہمی۔ آپ میدان میں تو حق و باطل کی کشمکش سے آدما ہونے کے لیے نکل آئے،
لیکن اگر نماز پر کاربند نہیں ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق جو نماز کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر منہ کے بل پہ گریں گے. تو یہ چاروں چیزیں جو بالکل اینڈ تک جا رہی ہیں، یہ وہ ستون ہے کہ جو اس بنیاد پر قائم ہے. یہاں تک کی گفتگو تو وہ تھی جو میں پچھلی مرتبہ بھی کچھ عرض کر چکا تھا. اب آئیے ان ستونوں پر جو پہلی چھت پڑ رہی ہے اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے خالصتاً انفرادی حیثیت میں. اجتماعی ذمہ داریاں بعد میں آئیں گی، وہ دوسری اور تیسری چھت ہے کہ جس میں وہ ذمہ داریاں ہم پر واشگاف ہوں گی جو اجتماعی طور پر ہم پر عائد ہوتی ہیں. اس دین کے پیغام کو پھیلانا ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، شہادت علی الناس ہے. یہ تمام اصطلاحات قرآن میں موجود ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے اصل رہنمائی تو قرآن اور سنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ذمہ داریاں اونچے درجے کی ہیں، لیکن سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ خود اللہ کے بندے بنو. اس کے لیے جامع ترین اصطلاح عبادت رب. سینکڑوں مرتبہ قرآن حکیم میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی. پھر ذہن میں تازہ کر لیا عبادت کی اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ عبد سے. عبد غلام کو کہتے ہیں جو اپنے آقا کا ہر حکم بجا لانے کا پابند ہے. اسی کے لیے اصطلاح ہمارے ہاں فارسی کے الفاظ بندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو، یہ دو وجود مکلف ہیں جن کا محاسبہ ہوگا کہ کہیں قول و فعل میں تضاد تو نہیں تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے بنیادی اخلاقیات سے ہی یکسر محروم. ان دونوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، چاہو تو اللہ کی بندگی والا رستہ اختیار کرو اور آزاد ہو تم اس بات پر، تو چاہو تو شیطان کی پیروی والے رستے پہ لگ جاؤ. اما شاکر و اما کفورا. تو یہ جو پہلی چھت پڑ رہی ہے اس کے لیے جامع ترین اصطلاح عبادت رب ہے. اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہ تقاضا ہے جو قرآن میں سینکڑوں مرتبہ ریپیٹ ہوا. ہم مکلف ہیں اس اعتبار سے. اب رب کی اطاعت میں دو چیزیں خاص طور پر ذہن میں رکھیے. ایک فرما برداری ہے، اطاعت ہے، اور دوسری اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ایک قلبی محبت کا معاملہ. اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کے پر احسان کرتا ہے، کوئی اس کی آپ کے ساتھ جو ہے کوئی خیر کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ اس کے اس معاملے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ فلاں کڑے وقت میں جب میں کسی مصیبت میں مبتلا تھا یہ شخص میرے کام آیا تھا. سراپا تشکر رہیں گے اس کے سامنے. تو ہمارا رب اس کائنات کا خالق، ہمارا مالک، جس کے وہ احسانات ہم پر ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اگر اس معاملے میں ہمارا طرز عمل جو ہے بالکل سرد مہری والا ہے تو معلوم ہے یہ بنیادی تقاضا ادا نہیں کر رہے. عبادت میں یہ دونوں چیزیں موجود، اطاعت اور محبت، جامع ترین اصطلاح. یہی تقاضا قرآن حکیم میں یہ بھی آیا کہ سر تسلیم خم کرو اپنے رب کے سامنے، جسے اسلام کہتے. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ جو آپ کا آقا ہے، جو آپ کا خالق اور مالک ہے. عبادت وہی سے نکلی نا. عبد غلام کو کہتے ہیں. اب آپ پابند ہیں اس کا ہر حکم ماننے پر. ہاں شیطان موجود ہے، اللہ نے اسے آزادی دی ہے، اس نے آزادی مانگی تھی اللہ سے کہ پروردگار مجھے یوم حشر تک کے لیے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو لازماً گمراہ کروں گا. ہر انسان کو اس سے واسطہ پیش آتا ہے. وسوسہ اندازی ہے، ترغیبات ہیں، شہوات ہیں، نفس پرستی ہے، حیوانی جبلتیں ہیں.
شیطان کے تو اصل ہتھیار یہ ہے نا، اس دنیا کی لذتیں ہیں. قرآن حکیم کبھی منع نہیں کرتا، ترک دنیا کے لیے قرآن نے کہیں رہنمائی نہیں کی، بلکہ کہا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، دنیا کو اگر ترک کرو گے تو رہبانیت والا رستہ اختیار کرو، جو اس کا اسلام سے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تعلق نہیں. تو عبادت رب کے جامع ٹاپک کے نیچے سب سے پہلے اسلام ہے. سر تسلیم خم کر دو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. زندگی کا ہر شعبہ، ہر وہ شخص جو اس دنیا میں موجود ہے اسے زندگی بسر کرنی ہے نا. اپنی آزاد مرضی سے تو ہم آئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. کیوں بھیجا؟ امتحان کے لیے بھیجا، اپنی بندگی کے لیے بھیجا. اور ہمارا ازلی دشمن جو ہے، جس سے ہمارا مقابلہ اور سابقہ پیش آ گیا، وہ شیطان لعین ہے. انہ لکم عدو مبین. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوانے میں جو کی رول تھا وہ کس کا تھا؟ شیطان کا تھا. تو پہلے سے متنبع کر دیا گیا. حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم میں شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح تمہارے جسم میں خون گردش کرتا ہے. وسوسہ اندازی کا اختیار بھی اللہ نے شیطان کو دے دی. الذی یوسوس فی صدور الناس. اللہ کی بغاوت اور سرکشی شیطان کے تو پیش نظر یہی ہے نا، کسی نے انسانوں کو گمراہ کیا جائے. اور میں نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ تیری مخلوق میں سے اکثر وہ ہوں گے جو تیری بندگی پر قائم نہیں رہیں گے، میں اپنے اس وعدے کا پکا نکلا. قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے جو عہد کیا تھا وہ اس کا پکا اور سچا نکلا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو یہ پہلی چھت کے جسے آپ کہیے کانٹینٹس کہہ لیجئے، جامع اصطلاح عبادت رب کی بندگی. اس میں پہلی چیز سر تسلیم خم کر گو اپنے رب کے سامنے، اسلام. دوسری چیز اطاعت. اگرچہ عبادت کے اندر اطاعت موجود ہے، اطاعت اور محبت دونوں جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی نا. لیکن قرآن کریم میں جتنا زور دیا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار کہا گیا. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے اصلاً اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور یہ اطاعت اور فرما برداری زندگی کے ہر شعبے میں. یہ نہیں کہ جہاں کہیں کوئی آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، کچھ اندیشہ ہائے دور جو ہیں وہ انسان کے کہیں پیش نظر آ گئے تو انسان کے قدم ڈگمگا جائیں. یہ نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد پھر اس پر جم جاتے ہیں. عبادت، اسلام، اطاعت، اور چوتھی شے جو اصل موٹیویٹنگ فورس ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کا تعلق ظاہر سے ہے یقیناً. ایک شخص وہ ہے جو آپ کی طرف آج چلا آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں بہت اچھا تاثر ہوتا ہے کہ یہ شخص متقی ہے، اس کی چال ڈھال ہے، اس کا لباس ہے، اس کی وضاقتہ ہے، تراش خراش ہے. پھر آگے بڑھ کر اگر مسکراتے ہوئے چہرے سے آپ سے ملتا ہے تو آپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے. تقویٰ کا تعلق ظاہر سے یقیناً ہے، جسے لباس تقویٰ کہا گیا نا، کہ تقویٰ کا ایک ظاہر بھی ہے، لیکن وہ ظاہراً تقویٰ والی روش ہو یا سراپا ہو اور اندر دنیا پرستی ہو تو یہ وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. دو لوگوں کے لیے جو ہے واعظ و نصیحت ہے، اچھی باتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر کسی کو لین دین کا معاملہ پیش آ گیا
کوئی شخص بظاہر بہت بڑا مبلغ ہے، بڑا داعی ہے، لیکن یہ کہ کہیں کوئی اس کا شو روم بھی ہے اور اس میں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے اس کے اندر بدعہدی بھی شامل ہے، جھوٹ بھی شامل ہے، وعدہ خلافی بھی شامل ہے، تو یہ چیزیں تو تقویٰ کے منافی ہیں نا۔ موٹیویٹنگ فورس کے جو لے کر آپ کو آگے بڑھے گی آپ کے اصل منزل اور ہدف کی طرف، وہ تقویٰ ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو تمہارا دائرہ کار ہے، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، استطاعت ہے، حرام و حلال کی تمیز کرو، اس پر پوری طرح کاربند رہو۔ ہاں، ملک کے نظام کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اپنے دائرہ کار کے اندر آپ پر لازم ہے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو پہلی شرط یہاں مکمل ہوتی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر عبادت کا تعلق چونکہ اللہ کے ساتھ ہے، اطاعت اور محبت اللہ کے لیے۔ اس دنیا کے جو ہمارے پیمانے ہیں اس میں اس سے بڑھ کر اطاعت ہے رسول کی۔ رسول تو انسان ہے نا، لیکن ان کی بھی اسی طرح اطاعت جیسا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ آیت میں نے پہلے آپ کو سنائی ابھی، جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ حشر میں فرمایا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو شے رسول کی طرف سے کہی جائے، جو اس کا حکم ہو، جو اس کا فرمان ہو، اسے تو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو۔ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس شے سے رسول منع کر دیں، روک دیں، اس سے رک جاؤ۔ حکم انفرادی دائرہ کار ہوگا تو وہی بات، یہ پہلی چھت ہے جس کا تعلق آپ سے ہے، آپ کی ذاتی زندگی سے ہے، آپ کے شب و روز سے ہے، آپ کے لین دین سے ہے، آپ کے بنیادی اخلاقیات کس سے ہے۔ وہ عبادت رب، اسلام ہے، اطاعت ہے، تقویٰ ہے۔ یہاں گویا کہ جو پہلی ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص پر ادا ہوتی ہے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے، اس کا ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے، اور وہ گویا کہ وہی سہ منزلہ عمارت کی شکل میں اس کا نقشہ بہت اچھی طرح ذہن میں قائم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے وہی ستون، اس لیے کہ بلڈنگ تو بلند ہے نا، ذمہ داریاں صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر معاملہ جو ہے صرف اپنی انفرادی زندگی کے اندر اصلاح تک محدود رہے تو دین تو نامکمل ہے۔ یہاں خاص طور پر وہ حدیث جو کافی عرصے سے بیان نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں اس موقع پر پھر ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام بھیجا، حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کے رہنے والوں پر اس بستی کو الٹ دو، تل پٹ کر دو۔ قوم لوط کا یہ انجام ہوا تھا جسے کہا گیا قرآن کریم نے والمؤتفکات، وہ بستیاں جنہیں اللہ نے بلندی پر لے جا کر پلٹ دیا، مؤتفکات، پلٹی ہوئی بستیاں۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ان پر جو عذاب آیا تھا تو ان کی چھتیں جو ہے وہ اوندھی ہو گئی تھی ان کے اوپر۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ پتھر کے جو گویا کے نشان زدہ تھے، ہر شخص کو جا کر اس پتھر نے ہٹ کیا ہے جو مجرم تھا۔ اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے سوڈمی، آج کل تو گویا کہ آزادی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی شخص، اگر کوئی لڑکا، کوئی نوجوان
اس کی کوئی کشش جو ہے صنف مخالف میں نہیں ہے تو اسے پورا حق حاصل ہے کہ اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کر لے. ہم جنس پرستی جسے کہتے ہیں وہ خواب اسی میں مبتلا تھی نا. مکی صورتوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر موجود. تلپٹ کی ہوئی بستیاں. تو اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل ان اقلب مدینتک وذا وکذا باہلھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو. حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی جناب میں، اے پروردگار اس بستی میں تو ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے پروردگار اس بستی میں تو تیرا انتہائی عابد اور زاہد ادائی عبادت گزار ایک بندہ موجود ہے اس بستی میں، کیا اس بستی کو اس پر بھی الٹ دوں؟ حکم تو سب کے لیے تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم. میرا حکم ہے یہ کہ اسے الٹو، پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر. یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے، اس شخص کی عبادت، ریاضت، نیکی، تقوی، پرہیزگاری جو الفاظ استعمال کر لیں، اس کی گواہی دینے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم برقرار. اقلبها علیہ وعلیہم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَعْمَعْ فِيهَا سَاعَةً قَطْ. اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑا مجرم ہے کہ جس کا چہرہ کبھی میری حمیت، میری غیرت میں سرخ تک نہیں ہوا. مراد کیا ہے کہ یہ مست رہا اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اپنی تہجدوں میں، اپنی پرہیزگاری میں. یہ ساری چیزیں صرف اس نے فوکس رکھی اپنی ذات پر، اور اس کی نگاہوں کے سامنے شیطان ننگا ناچ ناچتا رہا. حدود اللہ پامال کی جاتی رہی، پاؤں تلے روندی جاتی رہی، اور اس کے احساسات پر جوں تک نہیں رینگی. امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ جو دوسری چھت پڑے گی اس میں اس کا ذکر آ جائے گا. کس درجے اہم ہے. جو شے ثابت ہو جائے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے، اس کے باوجود اگر آپ اپنی زبان تک استعمال نہ کریں اس کے خلاف، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں فرمایا یہ گونگا شیطان ہے. اتنی جرت بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے. نگاہوں کے سامنے منکر ہو رہا ہے، اللہ کے دین کا استہزاء ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے. تو اس عابد اور زاہد اور انتہائی متقی اور پرہیزگار کا جو انجام ہوا، اللہ کے عذاب کا نوالا بنا. یہ چیزیں ہماری نگاہوں میں نہیں رہتی. ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مانجنے میں، اپنے آپ کو گھوٹنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں. لیکن اسی کو کہتے ہیں نا یہ ڈائنامک تصور ہے دین کا. یہ کوئی بھکشوؤں والا مذہب نہیں ہے کہ اپنی ہی ذات کو صاف کرتے رہو اور بالکل بے خبر رہو اپنے معاشرے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسی کیسی خباثتیں، بے حیائی. کہنے کو مملکت خدا داد پاکستان ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے ننگا ناچ رہا ہے. گلی کوچوں میں بھی، محافل میں بھی، بازاروں میں بھی، بڑے بڑے مالز میں. تو اس شے کا تعلق اس دوسری چھت کے ساتھ ہے. پہلی ذمہ داری خالصتاً انفرادی، اگرچہ یہ بات بھی اس اعتبار سے انفرادی ہے کہ آپ نے دین کی بات، دین کے پیغام، اللہ کے رسول کے پیغام، ان کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ذمہ داری تو ہماری ہے نا. قرآن حکیم ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے تبلیغ. ہم سمجھتے ہیں تبلیغ صرف مولویوں کا کام ہے. یا پہلے یہ بھی ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے جو اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب والے جو ہیں، وہ بہت بڑا ادارہ انہوں نے قائم کیا اور مبلغین کو بھیجا بہت جگہوں کے اوپر، برطانیہ میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں. بڑی ہیوی تنخواہیں ان کی مقرر کی.
پی ایچ ڈیز تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ مبعوث کہلاتے تھے جو سعودی عرب سے بھیجے گئے ہیں اسلام کے پیغام کو وہاں تک پہنچانے کے لیے. اس لیے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ ذمہ داری ہے، اور ان کے ذریعے بھی بڑا خیر وجود میں آئے، اس میں کوئی شک نہیں. کم سے کم وہ دین کا جو ڈھانچہ ہے وہ تو قائم رہا نا. چاہے یو کے ہو چاہے امریکہ ہو، ان لوگوں کی کوششیں تھی. یہ تبلیغ مبلغین کہلاتے تھے. تو تبلیغ دین کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کے پیغام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو لوگوں تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر شخص کی، جس کے لیے جامع اصطلاح جو ہے یہ دوسری چھت ہے، شہادت علی الناس. اس دین کی گواہی دینا لوگوں پر. ہر رسول جو بھیجا گیا اپنی قوم کی طرف وہ اللہ کی طرف سے گواہ تھا. سورہ نساء میں بہت خوبصورت آیت ہے جس میں یہ فریضہ شہادت علی الناس جو ہے اس کو جس انداز میں بیان کیا گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، شہید کا لفظ گواہ. کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے آپ کی قوم اپنی امت کے خلاف. پیغام پہنچ گیا لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں. گواہی کون دے گا؟ رسول دے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ایک اور جگہ فرمایا گیا اے نبی ہم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. اور اس کے پس منظر میں بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کو بھی ذہن میں تازہ کر دیجیے. بہت سے حضرات نے سنا ہوگا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی. حضور نے ان سے فرمائش کی کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ہمیں سناؤ. ظاہر سماعت جو ہے الفاظ قرآن کی، اس کے اندر بھی تو بڑی حلاوت ہوتی ہے، بڑی تاثیر ہے. اور یہ تاثیر اس حد تک ہے کہ آپ کو چاہے معانی اور مفاہیم سمجھ نہ بھی آ رہے ہوں تبھی ساؤنڈ ایفیکٹ جو اس کا ہوگا وہ آپ کے اندر ایک وجد پیدا کر دے گا. قاری عبد الباسط اور بڑے بڑے جو قراء تھے، جمال عبد الناصر کا زمانہ تھا جبکہ انہوں نے بھیجا تھا پوری دنیا میں. کوئی ملک ایسا نہیں کہ جو چھوڑا ہو، اور جا کر یہی محافل قرآنی ہوتے تھے. حالانکہ کہیں اسپینش بولنے والے ہیں، کہیں انگریزی بولنے والے ہیں، کسی ولندیزی ہیں، لیکن اس قرآن کی صرف تلاوت جو ہے اس کا امپیکٹ ایسا تھا کہ اس کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے. اس بات کی گواہی دی گئی اس لیے کہ الفاظ قرآنی کے اندر اپنا ایک امپیکٹ ہے، وہ اثر کرتا ہے، دل وجد میں آتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فرمائش تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے سورہ نساء کی ابتدا سے تلاوت شروع کی. اب نوٹ کیجئے تلاوت ایسی نہیں تھی صرف کوئی برکت کے لیے ہو. کہیں 5ویں رکوع میں غالباً جا کر وہ آیت آئی ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک، بس رک جاؤ رک جاؤ. وہی آیت جو ابھی میں نے آپ کو سنائی کہ کیا ہوگا اس دن کے جس دن ہم ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے ایک رسول کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بطور گواہ کھڑا کریں گے آپ کی قوم کے خلاف. اسی کو ایکسپینڈ کر لیجئے آپ کی امت کے خلاف. امت محمدی کی تعداد اس وقت ہے تقریباً 2 ارب، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز 5 وقتہ پر قائم اور دائم ہیں؟ پورے گلوب کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو شاید تعداد 1 یا 2% سے آگے نہ جائے. حالانکہ نماز تو وہ شے ہے جو بنیادی تقاضا ہے. کفر اور اسلام کے درمیان کوئی حد فاصل ہے تو نماز ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ پر پہنچے جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو حضور نے کہا بس رک جاؤ. اور اب جو انہوں نے نگاہ اٹھا کر حضور کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک جو آنسوؤں سے تر تھی. ایک تو قرآن کریم کا اپنے الفاظ کا امپیکٹ ہے
اور دوسرے یہ کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے اس کے اندر گویا کہ ایک دن آئے گا جب کہ مجھے اپنی قوم اور اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی. یہ ہے فریضہ شہادت علی الناس، جس کے لیے مترادف بہت سے الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا فرمائے اور دینی تقاضے جو قرآن اور حدیث اور سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم پر واضح ہوئے، ہمارے اندر عزم اور ارادہ پیدا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں.